إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، جیسا پچھلے ہفتے آپ سے وعدہ کیا تھا ہم نے کہ آج سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کی جو شروعات ہے اور ان کی خلافت کے تعلق سے باتیں یہاں سے اب شروع کی جائیں گی۔ خلیفہ بننے سے پہلے ان کی زندگی کے تعلق سے چند باتیں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد کی جو زندگی ہے ان کی، اور کس طرح سے انہیں خلیفہ بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم رہا کہ انتخاب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا خلیفہ کی حیثیت سے ان کا انتخاب عمل میں آیا۔ تو ان کی اس سے جو ہے انتخاب، یا کہہ لیجئے کہ ان کو جو اپائنٹ کیا گیا خلیفہ کی حیثیت سے، تو اس کی کیا شکل بنی تھی، سب سے پہلے آج کے اس درس میں بات اس کے بارے میں آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ سلیمان بن عبد الملک جو وقت کا خلیفہ تھا، ولید بن عبد الملک کے بعد اس کو خلافت ملی تھی، اور سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ اس کی بھی خلافت کی مدت کوئی بہت لمبی نہیں تھی، اور سلیمان بن عبد الملک کو جب یہ احساس ہونے لگا کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے، تو اس کے پاس رہنے والے علماء میں سے اس زمانے کے مشہور جو ہے ایک عالم تھے، ان کو رجا بن حیوہ کندی کہا جاتا ہے، انہوں نے نصیحت کی تھی سلیمان بن عبد الملک کو۔ بعض روایتوں کے لحاظ سے سلیمان بن عبد الملک نے مشورہ کیا تھا رجا بن حیوہ کندی سے کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بنائے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کو ایک احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کے چل چلاؤ کا وقت ہے، اور ان کی زندگی کا اب یہ آخری دن چل رہے ہیں ان کی زندگی کے۔ تو رجا بن حیوہ کندی نے نصیحت کی سلیمان بن عبد الملک کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں امت کی بھلائی، تو آپ عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیجئے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے بہت سی باتیں ذکر کی ہیں، لیکن چاہے جو بھی ہو، سلیمان بن عبد الملک کے ذہن میں خلیفہ اپنے بعد خلیفہ بنانے کا جو اس کا ذہن تھا نا، وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں ہی تھا، اور ہر زمانے میں یہ چیز رہی۔ یہ صرف سلیمان بن عبد الملک کی بات نہیں ہے کہ جو خلفاء ہوتے تھے خلیفہ بننے کے بعد ان کی پہلی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ان کے بعد ان کے بیٹے خلیفہ بنے، ان کی اولاد میں سے کوئی خلیفہ بنے۔
जिनके लिए वो पहले से ही बाकायदा मामले को तय कर दिया करते थे, जिन्हें वली अहद कहा जाता था। और आज भी ये लफ्ज़ आप सुनते हैं वली अहद का, अरबी में उसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और क्राउन प्रिंस आप जो है इंग्लिश में उसका लोग तर्जमा कर लेते हैं, जैसे अभी आप सऊदी में देखते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये तरीका जो है उस जमाने से चला आ रहा है, ये करते थे ये लोग। और ये भी होता था कि कई को जो है कभी इस बात का डर होता था कि अगर हमने किसी को खास जो है किसी को अपॉइंट किया, क्राउन प्रिंस के तौर पर वली अहद बनाया किसी को, तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तीसरा नाराज हो जाएगा। तो वो नाराजगी का डर भी होता था। रॉयल फैमिलीज में जो लोग होते थे उनकी नाराजगी का डर भी होता था, क्योंकि वो नाराज होंगे तो फिर बगावत का भी डर कि कहीं वो लोग अपना अलग ही हिसाब न बनाना शुरू कर दें। तो उसके लिए एक ही वक्त में कई एक को, यानी एक के बाद एक जो है, दो दो को भी मुतय्यन कर दिया, तीन को मुतय्यन कर दिया, ताकि उन्हें ये एहसास रहे कि हमारे बाद, यानी इनके बाद हमें ही खलीफा बनना है। तो वो एक एहसास रहता है, तो फिर वो कुछ नहीं कहते, खामोशी खामोशी इख्तियार करते हैं। आप खुद भी अभी जो है जो सऊदी रॉयल फैमिलीज है उसके बारे में आपने सुना होगा कि जो वली अहद थे उनके शुरू से जो चला आ रहा था मामला वो यही था कि जब तक अब्दुल अजीज के जो औलाद है उनमें से जो भी रहेंगे, तो उन्हीं को एक के बाद एक खलीफा बनाया जाता रहेगा, वही वली अहद बनते रहेंगे, खलीफा बनते रहेंगे। और ये इस तरह की चीज जो है उस जमाने में भी रही, बाद में जो है बनु अब्बासिया के दौर में भी वो चीज रही कि खलीफा जो वक्त का खलीफा होता था वो ये कोशिश करता था उसके बाद कि जो वली अहद बनाया गया, यानी उसके भाई को वली अहद बनाया जाता था, तो पहले उसको हटा करके अपने बेटे को उसकी जगह पर वो वली अहद बना दे। इस तरह की जो है हरकतें होती रहती थी। हर खलीफा की ये ख्वाहिश होती थी कि उसके बाद उसका बेटा खलीफा बने, और उसके लिए वो वली अहद उसको बना करके जाए, क्राउन प्रिंस अपने बेटे को बनाए। ये जहाँ कहीं भी इस तरह की बादशाहतें रही हैं, या जो है रजवाड़े का कोई सिस्टम रहा है, राजा महाराजा जो आप सुनते रहते हैं हिंदी में हमारे इस मुल्क में, तो वहाँ पर भी यही शक्ल होती थी। इसीलिए ये जो क्राउन प्रिंस की जो बात आती है, इसको जो है जो युवराज कहते थे यहाँ हिंदी में लोग जो है, तो इनके यहाँ भी बाकायदा उसका ताज रखा जाता था। आप पुरानी तारीख पढ़ेंगे इस मुल्क की, तो उसमें भी राजाओं महाराजाओं के दौर में इसी तरह से सिस्टम होता था। तो ये सिस्टम है कि जो है वो बनु उमैया के दौर में भी था, बनु अब्बासिया के दौर में भी था, ये हर खलीफा के दौर में जो है, यानी जो भी खिलाफतें गुजरी हैं खिलाफत राशिदा के बाद, तो हर इसमें ये सिस्टम रहा है। अब यहाँ वो सबसे बड़ी जो इसकी परेशानी होती थी, हम बार बार जो है आपके सामने इस चीज को पेश भी करते रहेंगे, आगे भी ये बात आएगी, जब बनु अब्बासिया का दौर खिलाफत आएगा ना, तो उसमें ये चीज और भी ज्यादा जो है होगी। तो हमेशा ये रहा कि जो क्राउन प्रिंस पहले से मुतय्यन होते थे कई एक, तो जब आदमी खलीफा बन जाता तो पहले इनको रास्ते से हटाने की सोचता था, और उनकी जगह पर अपने बेटे को वो मुतय्यन करना चाहता था। अभी की बात मैं बताऊं अगर आपको, ये सब समझने के लिए आपको जो है ये बातें कह रहा हूँ आपसे कि अभी जो सऊदी में आप जो है देख रहे हैं कि जो है जो असल बादशाह है, जो मलिक है, वो आप जानते हैं सलमान जो है, सलमान बिन अब्दुल अजीज। अब सलमान बिन अब्दुल अजीज के बाद जिनको खलीफा बनना था, यानी आप लफ्ज जो है बादशाह कह लीजिए, बादशाह बनना था, मलिक चूंकि वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है उनके भाई ही हैं, अभी उनके भाई जिंदा हैं सब, यानी अब्दुल अजीज की औलाद अभी भी जिंदा हैं। तो बाकायदा नाइफ जो है, नाइफ बिन अब्दुल अजीज, वो क्राउन प्रिंस थे असल में। तो इनके बाद सलमान के बाद उनको बनना, लेकिन पहली जो कोशिश हुई इनकी वो यही कि उनको हटा करके अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को इन्होंने
اپنا کراؤنس پرنس بنا دیا، متعین کر دیا۔ کچھ جو ہے مسائل بھی ہوئے تھے اس وقت، اگر آپ جو ہے کچھ سیاست کی خبریں اگر سنتے اور پڑھتے رہے ہوں تو شاید وہ خبریں آپ نے سنی پڑھی ہوں گی، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، ابھی تو نہیں ہے۔ اس وقت بہت سے مسائل بھی ہوئے تھے اور ان کو جو ہے انہوں نے بہرحال دبایا ان مسائل کو۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی، یہ اس وقت بھی ہوتا تھا۔ اب جب سلیمان بن عبد الملک کو خلیفہ بنایا گیا، وہ خلیفہ رہے، اب ان کی وفات کے بعد کون خلیفہ بنے، اس کے تعلق سے ان کے ذہن میں بھی اپنے بیٹوں کا ہی خیال تھا، ان کو ہی خلیفہ بنانے کا۔ اور ابھی جو میں نے مشورے کی بات کہی کہ رجا بن حیوہ کندی نے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیجئے، تو عمر بن عبدالعزیز یہ ہیں تو مروان کے ہی جو ہے یا بنو امیہ ہی کے خاندان سے ان کا بھی تعلق ہے، اور مروان ہی کے نسل سے یہ بھی ہیں، لیکن یہ عبد الملک کی نسل سے نہیں۔ جیسے سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، یہ لوگ عبد الملک کی اولاد، اب یہ عبد الملک کی اولاد میں سے نہیں آتے ہیں۔ تو یہ لیکن مروان کی فیملی سے ان کا بھی تعلق ہے، مروان سے ان کا نسب ملتا ہے۔ تو سلیمان نے بھی پہلی کوشش تو یہی کی تھی کہ اپنے بیٹوں کو ہی اپنے بعد خلیفہ نامزد کر کے جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی روایتیں موجود ہیں، کئی باتیں جو ہے ذکر کی گئی ہیں۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سلیمان کی وفات جو ہوئی ہے نا، وہ 99 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو 99 ہجری یہ جو ہے زمانہ تھا، اور بیمار چل رہا تھا سلیمان بن عبد الملک، اور اس کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ شاید اب میں نہیں بچوں گا، اور میری زندگی کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، آخری دن چل رہے ہیں، تو اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر کے اس کے بارے میں بیعت لے لینا۔ یہ بھی ہوتا تھا کہ بیعت لے لیا کرتے تھے، تو بیعت لے لینا اس کے بارے میں اس کو اس کی بڑی فکر تھی۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے طبقات ابن سعد کی۔ ابن سعد ایک بڑے مشہور مورخ گزرے ہوئے ہیں، بہت پہلے کے مورخ ہیں یہ، اور ان کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ۔ حدیث کی روایت کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں ان کے تعلق سے اس کتاب کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو الطبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے ایک روایت ذکر کی ہے، اس میں وہ سہل بن ابی سہل سے یہ روایت جو ہے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سہل بن ابی سہل کہ میں نے رجا بن حیوہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے یہ بیان کیا، یہ روایت ذکر کی۔ تو روایت بیان کرنے کا یہ ایک انداز ہوتا تھا کہ میں نے فلاں سے سنا، تو انہوں نے خود جو ہے سہل بن ابی سہل نے رجا بن حیوہ سے یہ بات سنی۔ وہ بیان کرتے تھے یہ پورا قصہ کہ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ کس طرح سے بنایا گیا، اس پورے قصے کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعے کا دن تھا، اور سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ ہے، سلیمان بن عبد الملک یہ سبز یعنی ہرے رنگ کا ریشم کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ یہیں پہ تھوڑی سی جو ہے چیزیں آتی ہیں، تھوڑا مسئلہ آتا ہے۔ جب ہم یہ روایتیں پڑھتے ہیں تو کچھ عجیب طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی روایتوں میں بڑا تضاد ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ عجیب جو ہے مسئلہ کہ اب دیکھیے، اب اس روایت کے اندر جہاں اس روایت کو سلیمان بن عبد الملک کی بڑی خوبی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جہاں اس روایت کو جو ہے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں یہ جو ہے رجا بن حیوہ کندی جیسے عالم و فاضل شخص تھے اور ان کے مشوروں پر یہ چلتا تھا، وہی رجا بن حیوہ کندی اس کو بیان بھی کر رہے ہیں، اور روایت میں کیا آ رہا ہے کہ وہ ریشم کا ہرے رنگ کا لباس پہن کر کے جمعے کے لیے آیا۔ کون آیا؟ سلیمان بن عبد الملک۔ تو مسئلہ یہاں کیا ہے، اس میں سوچنے کی بات کیا ہے کہ ریشم کا لباس اصل مردوں کے لیے جائز نہیں،
تو جب اتنے قریب تھے وہ رجا بن حیوہ کندی جو ہے کہ، اور یہ مشہور اس زمانے کے عالم اور فقیہ تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے اور لکھا گیا ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ کو پچھلے درس میں ذکر کیا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک ان سے بھی بہت مشورے کرتا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز بڑے قریبی تھے سلیمان بن عبد الملک کے، اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے تھے۔ تو اس طرح سے سلیمان بن عبد الملک کی تعریف میں یہ باتیں پیش کی جاتی۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے ریشم کا کپڑا پہن کر کے کسی جو ہے شادی کی محفل میں گیا ہو، کسی اور جو ہے کام کے لیے گیا ہو، الگ بات ہے۔ مسجد میں جمعے کے لیے بات ذکر کی ہے اس میں کہ جمعے کی نماز کے لیے وہ آیا تھا، اور لباس کیا تھا؟ ریشم کا لباس، ہرے رنگ کا ریشم کا لباس جو ہے پہن کر کے آیا۔ اب سوال یہی ہے کہ ان لوگوں نے پھر ریشم کے لباس پر کیوں نہیں اس کو ٹوکا کہ آپ ریشم کا لباس پہن کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ بعض فقہا کے یہاں تو ریشم کے لباس میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز بعض فقہا کے یہاں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، میں صرف جو ہے ایک بات ذکر کر رہا ہوں، لیکن وہ حرام تو ہے نا، اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو کیا یہ جو ہے لوگ جن کے بارے میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں، روایتوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ خلیفہ کے ساتھ تھے اور ان کے مشوروں پر خلیفہ کا عمل ہوتا تھا، تو کیا کچھ خاص چیزوں میں ہی وہ صرف صحابہ جو ہے خلفاء کو کوئی بات کہتے تھے، خلیفہ کو کوئی بات کہتے تھے؟ ان کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے کچھ نہیں کہتے تھے، اس کا مطلب؟ تو یہی تضاد آ جاتا ہے، اسی کو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ تضاد جو ہے، اس طرح کی چیزیں جب ہم روایتیں پڑھتے ہیں نا تو تاریخ میں، تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ تو سلیمان بن عبد الملک کو لوگوں نے بہت اچھا آدمی کر کے بہت سے لوگوں نے پیش کیا، لیکن یہ سوال پھر بھی اٹھتا ہے، میں نے آپ سے کہا، پہلے بھی کہا تھا پھر آج کہہ رہا ہوں کہ سلیمان بن عبد الملک ہی نے ان جو ہے فوجی جرنیلوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام کی سرحدیں چائنا تک پہنچائی تھی، یورپ میں جو ہے اسپین کا پورا علاقہ، اور وہاں جو ہے کہہ لیجیے آج کے دور میں جو فرانس وغیرہ کا ایریا ہے وہاں تک اسلام کی سرحدیں پہنچائی تھی، جو فوجی جرنیل تھے، اسلام کے مجاہد تھے، اسلام کے سپاہی تھے، ان کے ساتھ جو اس کا برا سلوک ہے، جو برا سلوک اس نے کیا، تاریخ تو کبھی اسے معاف نہیں کرے، اور پڑھنے والے سننے والے کبھی بھی اس کو جو ہے پسند نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ بات جو ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا، اس طرح کی باتیں جو ہے ذکر کرنا ان سب کے باوجود ذرا جو ہے یہ دل کو بات کھٹکتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، چونکہ یہ لوگ گزر چکے ہیں، اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ ہم سے تو بہرحال بہت اچھے لوگ تھے یہ، ہم اپنے سے ان کا کوئی جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی یہ لوگ گزر چکے ہیں نا، ان کو ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے ساتھ کمپیئر کریں گے تو یہ ہم سے بہت اچھے لوگ تھے۔ اس زمانے کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے درمیان جب کمپیئر کریں گے تو اس کے مقابلے میں یہ بڑے اچھے لوگ تو نہیں کہلاتے تھے اس زمانے، اور ان کے بعد جو کارنامے ہیں کوئی بہت اچھے تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے، تو ابھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ یہ ریشم کے لباس کی بات آ گئی تھی، تو یہ تھوڑی سی بات بیچ میں ہم نے ذکر کر دی۔ اب اس کو جو ہے جمعے کی نماز کے لیے نکلنا تھا، تو ہر ایک جو ہے رنگ کا ریشم کا لباس پہنا، پھر آئینہ دیکھتے ہوئے خود سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں تو ابھی جوان بادشاہ ہوں، میں تو ابھی جوان ہوں، اپنے آپ کو دیکھ کر کے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نکلا جمعے کی نماز کے لیے، اور جمعے کی نماز پڑھائی، بڑی خوش جو ہے گیا ہو۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ وہ ریشم کا ہرا جو ہے کپڑا پہن کر کے جمعے کی نماز کے لیے، اور خلیفہ ہی نماز کی امامت بھی کرتا تھا، وہ آپ جانتے ہیں وہی جو طریقہ تھا، تو نماز بھی پڑھائی اسی لباس میں لوگوں کو، جمعے کی نماز بھی پڑھائی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جو
आईना देख करके घर से निकला कि अभी तो मैं जवान हूँ, ये कहते हुए निकला। जब जुमे की नमाज पढ़ाई तो अभी लौटा भी नहीं था कि बीमार पड़ गया। और यहीं से उसकी बीमारी का सिलसिला अब शुरू होता है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की बीमारी का सिलसिला शुरू होता है। बहुत तेज किस्म का बुखार उसको हुआ, बीमारी उसकी बढ़ती गई। और जब बीमारी बढ़ती गई तब उसने जो है सोचा कि अपने बेटे अयूब के लिए वो बाकायदा जो है क्राउन प्रिंस के तौर पर अभी से उसके लिए वो बैयत ले ले, और इस बात की कि उसके मरने के बाद वही खलीफा बनेगा, लोगों से इसकी बैयत ले ली जाए। और उस वक्त सूरत हाल ये थी कि अयूब उसका ये बेटा अभी बालिग भी नहीं था, बेटा अभी बालिग भी नहीं था। और उसके लिए वली अहद के तौर पर उसके लिए खलीफा, उसके मरने के बाद खलीफा बनने के लिहाज से अभी से बैयत लेने का, उसको अपने बाद खलीफा बनाने का की सोच जो है इसके सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के यहाँ आ गई। बाकायदा उसने लिख भी दिया उस, यानी ये रिटन में ये चीज आ गई कि मेरे बाद खलीफा अब कौन होगा, अयूब, उनका बेटा जो है अयूब होगा। अभी हमने आपसे कहा जो अभी बालिग भी नहीं। अभी इस वक्त बनु उमैया के दौरे खिलाफत में बहुत सी अच्छाइयाँ थी मेरे भाई। इसके बाद जो आता है बनु अब्बासिया का दौरे खिलाफत, वहाँ खराबियाँ और भी ज़्यादा हो गई। वो तो कभी कभी बनु अब्बासिया का दौर पढ़ते हुए हमें ख्याल आने लगता है अपने यहाँ जो मुग़ल बादशाह गुजरे हुए हैं उनके दौर का ख्याल आने लगता है। तो बनु अब्बासिया के दौरे खिलाफत में तो ये भी होता था ना कि छोटे बच्चों को भी जो है बस नाम के तौर पर खलीफा बना देते थे, उनका नाम चलता था। और जो वजीर वगैरह होते थे वो अपनी मनमानी करते हुए खिलाफत वही लोग चलाते थे। ये तो सिर्फ जो है क्या है, इनके सर पर बादशाहत का ताज होता था, उतना ही होता था, खिलाफत का ताज होता था। आपने मुगल दौर की जो है अगर खिलाफ यहाँ की बादशाहत के बारे में अगर तारीख पढ़ी होगी तो यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें रही हैं कि सिर्फ नाम के लिए किसी को कुर्सी पर बैठा दिया जाता था, तख्त पर बैठा दिया जाता था। छोटा बच्चा होता था लेकिन उसी को बैठा दिया जाता था, क्योंकि एक चीज जहन में क्या होती थी कि उसी खानदान का आदमी, तो उसी खानदान का आदमी है तो उसको बैठा दिया गया, वो लायक भी नहीं है तो बैठा दिया गया, अभी बच्चा है तब भी बैठा दिया गया, काम सब दूसरे लोग करते। तो इतने छोटे बच्चे के लिए बाकायदा उसने वो चीज भी रिटेन में जो है लिख करके उसने कि ये मेरे बाद खलीफा है, लोगों से बैयत लेने का इसने इरादा कर दिया। और सिर्फ इरादा नहीं, मैंने आपसे कहा बाकायदा ये चीज रिटेन में भी आ चुकी। उसके बाद क्या हुआ, रजा बिन हैवा ये कहते हैं कि मैंने उनसे कहा सुलेमान से कि अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं, ये आप किसको खलीफा बना के जा रहे हैं अपने बाद, उनका बेटा जो अभी बालिग भी नहीं है उसको खलीफा बना के जा रहे हैं। ताकि मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कुछ भला करना चाहते हैं, उम्मत का भला चाहते हैं, तो किसी अच्छे आदमी को अब खलीफा नामजद करके जाइए। तब उसने कहा, सुलेमान ने कि ठीक है मैंने लिख दिया है, अभी अभी इसको पब्लिक में ये चीज़ नहीं जाएगी, मैं इस्तिखारा करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है। फिर उसके बाद एक दो दिन गुजरने के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के जहन में ये बात किस तरह से आई कि उसने उस जो है जो लिख दिया था कि उसके बाद उसका बेटा अयूब ये खलीफा बनेगा, उसको फाड़ करके फेंक दिया। इस तरह से ये जो चीज रिटर्न में भी आ गई थी, तहरीर में आ गई थी, वो चीज जो है फाड़ करके फेंक दी गई। उसके बाद क्या हुआ ये कहते हैं कि रजा बिन हैवा कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मुझसे ये कहा कि ठीक है
तुमने जो है अय्यूब को मैंने खलीफा अपने बाद नामजद किया तो तुमने मुझे मना किया। अब बताओ कि मेरा दूसरा बेटा दाऊद बिन सुलेमान, उसके बारे में तुम्हारी क्या राय। तो मैंने आपसे क्या कहा शुरू में कि खलीफा की पूरी सोच सिर्फ यही होती थी कि किसी भी तरह से उसके बाद उसका बेटा जो है खलीफा बने। ये तो उस जमाने की बातें हैं और लोग जो है, आप हो सकता है कि आप इसको कुछ गलत समझते भी हों, लेकिन मैं अगर आपको आज के दौर की कुछ बातें कहूं, जो खलीफा का मसला भी नहीं है, बादशाह का मसला भी नहीं है, बस बहुत छोटे पैमाने की बात है, वो बात अगर आपके सामने पेश करूं तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारे इस दौर में ये हमारे जो उलमा जिनका बहुत आप एहतराम भी करते हैं और उनकी बातें सुनते रहते हैं, इनका काम क्या होता है कि मदरसे खोलते हैं, तो मदरसा शुरू करने के बाद उनकी भी पूरी कोशिश यही होती है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ही इस मदरसे को चलाए। और इनकी यहाँ वही विरासत चलती रहती है, बेटे में वो सलाहियत है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बाकायदा मदरसों की विरासत भी ऐसे ही चल रही है हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में। मदरसों का निज़ाम जो कि लोगों के चंदों पर ये मदरसे कायम किए जाते हैं, आपका पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है, लेकिन विरासत पूरे तरीके से जो भी मदरसा कायम करते हैं उन्हीं की विरासत चलती रहती है और उसी के लिहाज से वो चीज़ आगे बढ़ती है। कभी भी ये नहीं सोचा जाता है कि किसी अच्छे आदमी को जो भला हो, तकवे वाला हो और अच्छे तरीके से इस निज़ाम को चला सकता हो, उसको मुतय्यन किया जाए, ये कभी सोच ही नहीं आती। ये होता ही नहीं कभी। आप तारीख पढ़ लीजिए पूरी, बाज़ इदारे ऐसे हैं जो शुरू से ही उनकी जो ये होती है, यानी आज के ज़माने में जो इदारों के लिए ये ज़रूरी है ना कि बाकायदा उनके उसकी एक बॉडी होगी, रजिस्टर्ड कराना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उसकी एक बॉडी होनी चाहिए, जनरल बॉडी जो है उसकी बना करके पेश करना पड़ता है। तो ये लोग जो ट्रस्ट बनाते हैं अक्सर जो है फैमिली ट्रस्ट बनाते हैं। बाज़ जगहों पर अगर फैमिली ट्रस्ट नहीं भी होता है तो बाज़ दूसरे ऐसे लोगों को उसमें रख दिया जाता है कि जो सिर्फ रबर स्टाम्प होते हैं, उनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, उनको लिफाफे मिल जाते हैं और वही उनकी खुशी है, और उसके लिहाज से जैसा कहा जाता है उस पर सिग्नेचर करके वो भेज दिया करते हैं। चलता वही है जो उस मदरसे के कायम करने वाले की सोच होती है, उसका जो मामला होता है उसी लिहाज से वो चीज़ चलती रहती है। तो मदरसों का निज़ाम बिल्कुल यही है। बाज़ इदारे मैंने आपसे कहा कि हैं वो सोसाइटी के ऊपर और उसमें बाकायदा इंतखाब भी होता है, और हर 5 साल के बाद, चूंकि सोसाइटी सिस्टम ये है कि हर 5 साल के बाद फिर आपको नए सिरे से इंतखाब करना पड़ेगा, और जो भी सदर सेक्रेटरी वगैरह है, यानी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह, वो बदलते रहते हैं, उनका उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम के लिहाज से। लेकिन ये जो मदरसे होते हैं जिसमें विरासत चलती है, ये खालिस फैमिली सिस्टम, और इनका पूरा जो है ये ट्रस्ट होता है, वो फैमिली ट्रस्ट होता है, अपने ही लोगों को रखते हैं। और अपने लोग इतने होते हैं उसके अंदर, अगर दूसरों को रखा भी, कि जब भी कोई फैसला करना होगा तो फैसले चूंकि अक्सरियत की बुनियाद पर होते हैं, मेजॉरिटी की बुनियाद पर होते हैं, तो उनकी मेजॉरिटी होती है उसके अंदर, तो जो भी चाहेंगे वो फैसला होगा। एक दो आदमी बाहर के भी ले लिए जाएं तो उससे फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर। तो ये सब सिस्टम जो है बादशाहों का उस जमाने में रहा है कि ये लोग, पूरी इनकी कोशिश होती थी कि इनका बेटा ही इनके बाद खलीफा बने। तो दूसरा नाम जो आया सुलेमान के जहन में, वो क्या नाम आया है अभी? दाऊद बिन सुलेमान का आया है। तो दाऊद बिन सुलेमान, इसको जो है खलीफा बनाया गया, यानी खलीफा नामजद करने के लिए सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने सोचा। अब उसके बाद जो है रजा बिन हैवा किंदी से पूछा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कि आप बताओ अब जो है क्या राय है। तो क्या कहते हैं वो,
امیر المومنین، آپ کی رائے سر آنکھوں پر، العین والراس، عربی میں کیا ہے العین والراس، اسی کا ترجمہ اردو میں سر آنکھوں پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ جو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے، ہم اردو میں ذرا بڑی جو ہے یہ محاورے کی زبان ہے، کبھی سنتے رہتے ہوں گے یہ الفاظ آپ، سر تسلیم خم ہے، آپ جو کہتے ہیں بس ہم سب مانتے ہیں، ماننے کو تیار ہے۔ جو اس طرح کی بات رجا بن حیوان کہی، یہ ساری باتیں جو ہے کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ یہ الطبقات الکبریٰ جو ابن سعد کی بڑی مشہور کتاب ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بہت پرانی کتاب مانی جاتی ہے، چونکہ یہ تیسری صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تاریخ کی دوسری تمام کتابیں سب بعد کی ہیں، اس کے بعد کی لکھی ہوئی ہے۔ تو طبقات کبریٰ میں جو ہے خود رجا بن حیوہ کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہے اس میں یہ بات، تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کی بات سر آنکھوں پر صاحب، آپ کی بات تو سر آنکھوں پر، لیکن میں ذرا غور کرنا چاہوں گا، ذرا سوچ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ بہت واضح لفظوں میں مخالفت رجا بن حیوہ کی نہیں نقل ہے اس کے اندر۔ یہی میں نے آپ سے کہا کہ جو لوگ رہتے بھی ہیں وہ چاہے عالم فاضل ہی ہوں، لیکن جو ہے خلفاء کے دربار میں جو لوگ رہے جاتے رہے، ٹھیک ہے انہوں نے بہت سے اچھے مشورے بھی دیے ہوں گے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے کہ ہر چیز میں خلیفہ کو اگر غلطی دیکھیں تو اس کو ٹوک سکیں، وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہوتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ اگر ہم ہر چیز میں ٹوکنا شروع کر دیں گے تو پھر ہماری یہ بات کہاں ماننے والے، پھر تو ہم کو یہ باہر کا راستہ دکھا دیں گے۔ تو وہ بھی کچھ چیزوں میں تو کرتے تھے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اکثر چیزوں میں وہ خاموشی بھی اختیار کر لیتے تھے، جہاں دیکھتے تھے کہ یہ مصلحت یہاں خاموشی اختیار کرنے میں ہے تو وہاں خاموشی بھی اختیار کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی بات سر آنکھوں پر صاحب، لیکن میں تھوڑا سوچ کر کے جواب دوں گا، میری رائے اگر آپ چاہتے ہیں تو ذرا سوچ کر کے جواب دوں گا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو فوراً بھی یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جب دیکھا سلیمان بن عبد الملک نے کہ انہوں نے سوچنے کی بات کہی ہے، تو ان کو تو یقین ہو گیا کہ سوچنے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ خلیفہ کو پتہ ہے یہ کہ ایک شخص جب سوچنے کی بات کہے تو کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو پسند نہیں ہے، لیکن خلیفہ کی رعایت کرتے ہوئے زبان سے کچھ کہہ نہیں رہا۔ تب جو ہے سلیمان بن عبد الملک نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو سوچنے کی بات ہے یہ اصل میں کیا ہے، ان کو یہ پسند نہیں ہے، لیکن زبان سے واضح لفظوں میں یہ کلیئر انداز میں کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ تب کہا اچھا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر بن عبدالعزیز، اس طرح سے عمر بن عبدالعزیز کا نام آتا ہے خلافت کے تعلق سے۔ تو یہ پوری جو تمہید تھی میرے بھائی، یہ اصل میں اسی کے بیان کے لیے تھی کہ اب سلیمان بن عبد الملک کے ذہن میں عمر بن عبدالعزیز کا بھی خیال آیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے احسانات تھے سلیمان بن عبد الملک پر، جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کو ولید بن عبد الملک سے تھوڑا بہت جو ان کا اختلاف ہو گیا تھا، کیونکہ ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اس گورنری کے دور میں یا تو ان کو ہٹایا گیا یا انہوں نے خود استعفیٰ دیا، کچھ ایسی چیزیں ہو گئی تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے رشتوں میں کچھ کڑواہٹ آ گئی تھی، اور ولید بن عبد الملک جب سلیمان بن عبد الملک کو ہٹانا چاہا خلافت، یعنی وہی ولی عہد تھا اس کے بعد، ولید بن عبد الملک کے بعد کراؤن پرنس جو ہے سلیمان بن عبد الملک تھا، لیکن میں نے آپ سے کہا یہ بھائی ہے اس کا، اور بھائی کو ہٹا کر کے بیٹے کو بنانے کی خواہش تو ہر ایک کی ہوتی تھی، تو ولید بن عبد الملک نے بھی یہ کرنا چاہا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس چیز سے روکا تھا۔ تو اس طرح سے سلیمان بن عبد الملک بڑا احسان مانتا تھا عمر بن عبدالعزیز کا
کہ ان کے ہی جو ہے روکنے کی وجہ سے ولید بن عبد الملک کو جو انہوں نے روکا، اور اس وقت وہ خلیفہ نہیں بنا سکے، اور ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد کسی کو خلیفہ بنانے سے پہلے، اور چونکہ سلیمان بن عبد الملک پہلے سے ہی ولی عہد تھے، کراؤن پرنس تھے، تو وہ خلیفہ بن گئے تھے۔ تو ان کے خلیفہ بننے میں کہیں نہ کہیں عمر بن عبد العزیز کا، سمجھ لیجئے کہ یعنی ان کی جو ہے ایک طرح سے کار فرمائی بھی رہی ہے، ہم اردو میں کہنا چاہیں، یعنی کہیں نہ کہیں ان کا ایک تعاون بھی رہا ہے ان کو اس سلسلے میں، اگرچہ کہ عمر بن عبد العزیز نے ایک اچھی نیت سے وہ بات کہی تھی اور منع کیا تھا کہ جو ہے ایسا مت کیجیے، ولید بن عبد الملک کو منع کیا تھا، لیکن برحال اس میں فائدہ تو سلیمان بن عبد الملک کا ہوا کہ اس منع کرنے کی وجہ سے اس کو خلافت ملے۔ تو اس کے ذہن میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ کیوں نہ میں عمر بن عبد العزیز کو ہی اپنے بعد خلیفہ بنا دوں۔ تو بہرحال عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنانے کی یہ رائے، یہ جو ہے سوچ سلیمان بن عبد الملک کے ذہن میں آئی، اور جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ چیز آئی، اس نے جو ہے رجا بن حیوہ کندی کے سامنے اس سے ذکر بھی کیا، ان سے رائے طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی عمر بن عبد العزیز تو بڑے اچھے آدمی ہیں۔ یہاں انہوں نے نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، کہا کہ وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا بہت اچھے آدمی ہیں، تو پھر جو ہے سلیمان بن عبد الملک نے اس کے بعد کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا دیا اپنے بعد، تو عبد الملک کی اولاد جو موجود ہے وہ کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہے، ان کو پتہ چل جائے تو شاید وہ بغاوت بھی کر جائیں، ان کی طرف سے فتنے کا ڈر ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ایسی شکل اختیار کی جائے، ایسا جو ہے سوچا جائے، جسے ہم اردو میں محاورے میں کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ تو اس کے ذہن میں، سلیمان بن عبد الملک کے ذہن میں پھر یہ بات آئی کہ ٹھیک ہے، ہم اس کو متعین کر دیتے ہیں، یعنی عمر بن عبد العزیز کو اپنے بعد خلیفہ متعین کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ولی عہد، یعنی عمر بن عبد العزیز کے بعد کون بنے گا اس کو متعین کریں گے، تو عبد الملک کی اولاد میں سے کسی کو متعین کر دیں گے، تاکہ عبد الملک کی جو اولاد ہے، ان کی جو نسل ہے، ان کو اس سلسلے میں دھچکا نہ لگے، اور وہ خلیفہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی کوئی جرأت نہ کرے، یا اس طرح کی بات نہ سوچے۔ تو اس کے ذہن میں جو بات آئی وہ تھی یزید بن عبد الملک کے تعلق سے۔ اس نے یزید بن عبد الملک کو کراؤن پرنس بنا دیا جائے، اور عمر بن عبد العزیز کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا جائے، یہ بات اس کے ذہن میں آئی، اور یہی بات، یہیں پر جو ہے یہی جو سوچ ہوئی، اس کے بعد یہی بات، یہی فائنل رائے قرار پا گئے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے باقاعدہ بلایا، ان کی یہاں جو لکھنے کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی چیز جو لکھ دی جائے تو لکھنے والے لوگ الگ ہوتے تھے، ان کو کاتب کہا جاتا تھا۔ کبھی بھی یہ بادشاہ یا جو ہے خلیفہ یہ خود نہیں لکھتے تھے، ان کے یہاں کاتب ہوتے تھے۔ آج بھی جو ہے وہی ہے، آپ جو بڑے مشہور قسم کے مختلف ملکوں کے جو آپ وزیر اعظم اور جو آج کل یعنی وہاں کے پریسیڈنٹ وغیرہ کو سنتے رہتے ہیں نا، تو بہت ساری باتیں یہ لوگ خود نہیں لکھتے ہیں، یا جو بیان کرتے ہیں یہ ان کی اپنی نہیں ہوتی ہیں، یہ تو کوئی اور لکھ کر کے دیتا ہے، اسی کو یہ لا کر کے پبلک میں سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہوتا تھا یہ کہ باقاعدہ لکھنے والے حکومت کے اندر رکھے جاتے تھے، ان کو کاتب کہا جاتا تھا، اور ان کی لکھنے کی صلاحیت، یعنی بہترین رائٹر ہوتے تھے وہ لوگ، بڑے اچھے جو ہے ان کی صلاحیت ہوتی تھی، تو ایسے ہی لوگوں کو اپائنٹ کیا جاتا تھا۔ تو باقاعدہ جو ہے وہ رائٹر جو تھا، ان کا کاتب جو ہے اس کو بلا کر کے لکھوانا شروع کر دیا، کیونکہ اب یہ فائنل ہو گیا کہ عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ، اور ان کے بعد
یزید بن عبد الملک، یہ دو ناموں پر جو ہے یہی کہہ دیجیے کہ فائنلائز جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، اس کو جو ہے فائنلائز کر دیا گیا، اور لکھنے کا کام جو تھا تو سلیمان بن عبد الملک نے لکھنے کے لیے اپنے کاتب کو بلایا۔ لکھنے کی شروعات اس طرح سے ہوتی تھی اس زمانے میں کہ شروعات کریں گے کہ ہذا من امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک، یعنی اس کا مطلب اردو میں یہ ہوا کہ یہ بات جو لکھی جا رہی ہے یہ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے ہے، اور یہ عمر بن عبد العزیز کے نام سے یہ خط ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے یہ بات لکھی گئی کہ میں اپنے بعد، یعنی سلیمان بن عبد الملک، اس کا جو ہے اس کی یہ تحریر کہ میں اپنے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بناتا ہوں، اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک، یعنی عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوں گے اور یزید بن عبد الملک ولی عہد ہوں گے، کراؤن پرنس جسے آپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نیچے اس میں یہ لکھا کہ اس لیے میرے مرنے کے بعد آپ لوگ ان کی بات سنیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، آپس میں کوئی اختلاف نہیں کریں گے، تاکہ دشمن کوئی غلط نگاہ آپ لوگوں پر نہ ڈال سکے۔ یہ جو ہے یہی لکھ کر کے اس کو حوالے کر دیا سلیمان بن عبد الملک نے، جو اس وقت پولیس کا بڑا افسر تھا۔ میں پولیس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں آج کی زبان کے لحاظ سے، عربی میں شرطہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کا جو بڑا آفیسر تھا جس کو کعب بن حامد کہتے تھے، اس کو جو ہے بلا بھیجا انہوں نے، سلیمان نے، اور جو ہے بلا کر کے اس کو یہ کہا کہ یہ جو ہے میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، کون کیا ہوگا، وہ سب کو لفافے میں اچھی طرح سے پیک کر دیا، اس کو کہتے سیلڈ، جو ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس کے لیے یہ بھی تھا کہ جو ہے پابندی یہ بھی تھی کہ جب تک انتقال نہ ہو جائے سلیمان کا تب تک اسے کھولا نہیں جائے گا۔ نام بھی نہیں بتایا گیا کسی کو کہ اس میں نام کس کا ہے، سب چیزیں جو ہے گپت رکھی گئی، اور یہ صرف کہا گیا کہ اس میں جس کا نام ہے اس کے اوپر آپ کو بیعت کرنی ہے، اور جو بھی جس کا بھی نام ہوگا آپ کو اس کی بات سننی ہے، اور اس کی جو ہے خلافت کو تسلیم کرنا ہے۔ نام کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ اس لفافے میں نام ہے کہ کون خلیفہ ہوگا۔ تو بہرحال کعب بن حامد جو کہ اس وقت پولیس کا بڑا افسر تھا، اس نے لوگوں کو، یعنی سلیمان بن عبد الملک کے گھر والوں کو پہلے سب کو پیغام دے کر کے بلوایا۔ جب یہ سب لوگ جو ہے اکٹھا ہو گئے، جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تب سلیمان نے کہا، سلیمان بن عبد الملک نے رجا بن حیوہ سے، جو لفافہ بند لفافہ تھا جس میں نام باقاعدہ درج تھا کہ کون خلیفہ بنیں گے، کہا کہ یہ لے کر کے جاؤ میرے گھر والوں کے پاس، اور جا کر کے ان کو بتاؤ کہ یہ خلیفہ کی طرف سے جو ان کے بعد خلیفہ بننے والے ہیں ان کے نام کی نکتی، جسے آج کی زبان میں ہم کہتے ہیں، یا کہیے ان کا اپائنٹ جو ہے خلیفے کا، اسی کے اندر جو ہے موجود ہے، لفافے میں بند ہے، لیکن نام کس کا ہے یہ ظاہر نہیں کرنا تھا جو۔ اور یہ بات کہا کہ جو ہے سلیمان نے کہ ان سے یہ کہنا ہے کہ جس کا بھی نام ہے اس میں آپ سب کو بیعت کرنی ہے اس کے خلیفہ ہونے پر۔ گئے رجا بن حیوہ کندی ان کے پاس، سلیمان بن عبد الملک کے گھر والوں کے پاس جا کر کے انہوں نے جیسا کہا تھا سلیمان بن عبد الملک نے، اس کے لحاظ سے اس بند لفافے میں جس کا بھی نام ہے اس کے اوپر خلیفہ ہونے کی بیعت جو ہے سب سے لے لیا۔ سب نے جو ہے اس سب بات کو جو ہے تسلیم کر لیا کہ ہم جس کا بھی نام آئے گا اس کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے کوئی نام تو بہرحال کس کا نام ہے سب کو فکر رہے گی کہ کس کا نام ہے، اب یہ ایک طرح کا سسپنس ہے جو کہ باقی رہے گا۔
اب جو سسپینس تھا، جن جن لوگوں کو اپنے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید میرا نام ہوگا، میرا نام ہوگا، تو اس میں سے ایک عمر بن عبد العزیز کو بھی یہ بات کھٹک رہی تھی کہ کہیں میرا نام نہ ہو۔ تب جو ہے رجا بن حیوہ کو تو پتہ ہی تھا کہ نام کس کا ہے، تو عمر بن عبد العزیز آئے رجا بن حیوہ کے پاس، چونکہ ان سے بھی ان کی دوستی تھی اچھی خاصی عمر بن عبد العزیز کی، تو کہنے لگے عمر بن عبد العزیز رجا بن حیوہ سے کہ سلیمان بن عبد الملک کو مجھ سے بڑی محبت تھی، میرا بڑا احترام کرتے تھے، میرے اوپر بڑے مہربان تھے، میرے قدردان تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اپنے بعد میرے کندھے پر خلافت کا یہ بوجھ نہ ڈال دیا ہو۔ یعنی ان کو بھی ایک طرح سے یہ چیز تھی ان کے ذہن میں کہ کہیں اس بند لفافے میں ان کا نام نہ ہو۔ اصل میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتا ہے سوچنے سمجھنے کی نا، تو بہت دور تک سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اردو میں ایک بہت محاورے میں یہ بات کہتے ہیں کہ خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، لفافہ دیکھ کر کے ہی پتہ لگا لیتے ہیں کچھ لوگ کہ اندر کیا ہو سکتا ہے۔ تو عمر بن عبد العزیز بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھے جن کو تھوڑا بہت یہ اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ سب کیوں بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سوچیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا اس کا کہ اگر اس کی اولاد میں سے کسی کا نام ہوتا نا تو نام کو گپت رکھنے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس میں سسپینس پیدا کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پہلے سے کبھی بھی خلفاء نے ایسا کیا نہیں تھا جو سلیمان بن عبد الملک نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ اپنی خاندان سے نکل کر کے کسی اور کے بارے میں سوچا ہے، اور ڈر یہ ہے کہ نام لوگوں کو پتا چل جائے گا تو اس کی اپنی اولاد یا اپنے بھائی جو پہلے سے اپنے پلکوں پر خلیفہ بننے کے خواب سجائے ہوں گے اور جو خلیفہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہوں گے، اچانک ان کو اپنا خواب ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا تو غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گے اور کہیں بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ تو آپ بھی سوچیں گے تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ کہ لفافے کے اندر اس کے جو اپنی اولاد ہے یا اپنے بھائی ان کا نام نہیں ہو، اسی لیے گپت رکھا گیا، اسی لیے وہ سسپینس باقی رکھا گیا۔ اب کون ہو سکتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں بھی ہو سکتا ہوں پھر، کیونکہ میں بھی بڑا قریبی رہا ہوں سلیمان بن عبد الملک کا۔ انہوں نے پوچھا رجا بن حیوہ سے، کہا کہ میں آپ کو اللہ کا اور میری جو آپ سے دوستی ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے کہ میرا نام اس کے اندر ہے تو آپ مجھے بتا دیجئے، کیونکہ ابھی وقت ہے، اگر ایسا کچھ ہے تو میں جا کر کے ابھی سلیمان بن عبد الملک سے بات کر کے اس کو بدلوا دوں گا۔ اصل میں یہ خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے۔ بہت پوچھا ان سے، بہت پوچھا، اپنی دوستی کا حوالہ دیا، جو ان کے ساتھ ان کے جو ہے اچھے تعلقات تھے اس کا حوالہ دیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک راز ہے، ایک سیکرٹ ہے، اور اس کو جو ہے راز کو راز رکھنا ہوتا ہے، راز کھولنا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن تعجب ہو رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ راز ہے، سیکرٹ ہے، تو رجا بن حیوہ کو اس کو بیان کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جب ان کو حق نہیں ہے تو ان سے پوچھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ؟ تو یہی سب چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آدمی بہت زیادہ جو ہے کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو بہت زیادہ کی جاتی ہے، لیکن جب آپ اس پہ غور کریں گے نا تو بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں آپ انگلی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں عمر بن عبدالعزیز کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، وہ ایک سیکرٹ ہے تو وہ بیان نہیں کر سکتے رجا بن حیوہ، گویا کہ وہ ان کو خیانت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ امانت داری کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ تو سب کو معلوم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کا یہ مسئلہ معلوم ہے۔
अगर इनको मालूम ही करना था तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास ही जाना था कि बता दीजिए कि मेरा नाम तो नहीं, अगर है तो अभी आप इसके ऊपर नजर सानी कर लीजिए, यानी उसको आप जो है बदल दीजिए। लेकिन वो इनसे पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि रजा बिन हैवा कब बताने वाले हैं, उन्होंने नहीं बताया। यहां तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज उनसे नाराज हो गए, नाराज होकर के गए। नाराज होने की कोई बात नहीं, खुश होना चाहिए इनको कि भाई इतना अमानतदार आदमी कि मेरी दोस्ती के बावजूद भी उन्होंने खयानत नहीं की और मुझे नहीं बताया। उसके बाद अब दूसरा एक और शख्स जिसको ये उम्मीद थी कि शायद मेरा नाम, वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक है, ये भाई होता है उसका, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का भाई। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक को भी ये था कि शायद नाम मेरा होगा। तो ये भी आया रजा बिन हैवा के पास, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, और आकर के कहने लगा, रजा, मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, हमारी तो पुरानी जमाने से दोस्ती चली आ रही, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, लंगोटिया यार हो। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसमें मेरा नाम, अगर ये मालूम हो जाए तो ये मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार बनूंगा। बहरहाल उसने भी बड़ा हवाला दिया और मालूम करने की इसने भी कोशिश की कि इसका नाम है या नहीं। यहाँ पर रजा बिन हैवा की आप तारीफ कर सकते हैं इस मामले को लेकर के कि उन्होंने हिशाम बिन अब्दुल मलिक से भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा सिर्फ कि इसमें जो कुछ भी है उसके बारे में एक पूरी बात तो छोड़ो, एक हर्फ भी इसके अंदर क्या है मैं उसके बारे में किसी को बताने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि बहरहाल वो इसका तकाजा तो जो है अमानतदारी का तकाजा भी यही था। तो इस तरह से बहरहाल वो मामला हुआ। उसके बाद ये हिशाम बिन अब्दुल मलिक को भी बड़ा गुस्सा आया। जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं लोग, अपने जो है अपने ही हाथ को, एक हाथ को दूसरे हाथ पर मार करके गुस्से में जो है लौट गया, और वो भी कुछ न कुछ जो है मुंह में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद जब ये सारे जो है हिशाम का भी मसला हो गया, उमर बिन अब्दुल अजीज का मसला हुई हो गया, तो रजा ये खुद सुलेमान के पास गए और जा करके देखा तो बिल्कुल अब रूह निकलने वाली थी उसकी, यानी जिंदगी की आखिरी जो है सांसें ले रहा था वो शख्स, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। हम उर्दू में इसको कहते हैं कि जान कनी का आलम था उसका, आखिरी सांसें चल रही थी। तब उसने जो है उसको किबले की तरफ मोड़ दिया और देखा तो उसकी हिचकियां जो है बंध गई हैं। ये मौत की हिचकियां थी और उसकी बाद ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की मौत जब वाक़ई हो गई तो उन्होंने क्या किया, उनकी आंखें बंद कर दी, क्योंकि यही पहले करना होता है कि मरने वाले की आंखें फौरन बंद कर दी जाएं, वरना वो खुली रह जाती हैं अगर देर हो जाएगी। फौरी तौर पर करेंगे तो बंद हो सकती है, वो गुंजाइश रहती है। तो बहरहाल आंखें बंद कर दी, उनको चादर जो है उड़ा दी, दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए। सुलेमान की बीवी ने सुलेमान का क्या हाल है मालूम करने के लिए आदमी को भेजा। उन्होंने आकर के रजा बिन हैवा से पूछा कि क्या हाल है उनका, उनकी बीवी मालूम करना चाहती हैं। तो इन्होंने कहा कि आराम से सो रहे हैं, मतलब वही था, वफात हो गई है। लेकिन सुनने वाले को ये समझ में आया कि शायद अभी थोड़ा आराम हो गया है, और इसीलिए वो जा करके बीवी से उसने वो बात कह दी कि आराम से सो रहे हैं। उसके बाद रजा बिन हैवा ने एक आदमी को वहां दरवाजे पर बैठा करके ये कह करके कि जब तक मैं आ न जाऊं वापस, किसी को अंदर जाने मत देना, यानी अभी तक इनके इंतकाल की खबर लोगों में आम ना होने पाए, उसको ऐसे ही रखा जाए। ये बात जो है उसने कही, और कह करके गया वो शख्स रजा बिन हैवा काब इब्ने हामिद के पास, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पुलिस का बड़ा ऑफिसर था उस वक्त, यानी
جو सिक्योरिटी के मसाइल होते थे वो पूरे इसी के जिम्मे थे। ये उसका बड़ा ऑफिसर था। उसको बुलाया जो है सुलेम इन्होंने जो है रजा बिन हैवा किंदी ने, और उससे कहा कि सुलेमान के घर वालों को फिर से इकट्ठा करो। इस तरह से फिर से सबको इकट्ठा किया गया, और एक मस्जिद जिसको मस्जिद दाबिक कहते थे, उस मस्जिद में सबको इकट्ठा कर दिया गया। उसके बाद इकट्ठा होने के बाद फिर से जो है रजा बिन हैवा ने उनसे बैयत ली। हालांकि एक मरतबा बैयत ली जा चुकी थी, लेकिन फिर से बैयत ली कि इसमें जो भी नाम है आप उस पर बैयत करो, कि उसकी बात मानोगे, उसको खलीफा तस्लीम करोगे। इस तरह से दोबारा फिर उन्होंने बैयत ले ली। जब बैयत मुकम्मल हो गई, तब कहा लोगों से, उसके सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के घर वालों से, कि चलिए अब आप लोग, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का इंतकाल हो चुका है। तो सबने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और उसके बाद ये सब लोग वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सबको अब पता हो गया कि उनका इंतकाल हो गया है। अब खलीफा कौन है, अब ये सस्पेंस खत्म होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब मरने के बाद ही लिफाफा खुलेगा और उसमें क्या नाम है वो नाम बयान किया जाएगा। ये पहले से यही बात तय थी। अब जब सबको पता हो गया घर वालों को कि अब ये इंतकाल कर चुके हैं, तो कौन है खलीफा इनके बाद, उसके लिए रजा बिन हैवा ने ये किया कि उमर बिन अब्दुल अजीज का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके उसको मिंबर पर बैठा दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते जा रहे थे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की वफात के ऊपर। हिशाम बिन अब्दुल मलिक जो अपने आप को खुद भी उम्मीदवार समझता था, वो भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा था। लेकिन उसको इस बात का ये अफसोस था कि खिलाफत उसके हाथ नहीं लगी, क्योंकि जिसको मिंबर पर बैठाया गया, इसका मतलब ये था कि खलीफा भी वही होगा। जब जो है उमर बिन अब्दुल अजीज मिंबर पर बैठा दिया गया, तो उस पर भी वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे कि उनके ऊपर खिलाफत का ये अजीम बोझ डाल दिया गया है। और ये चूंकि वो चाहते नहीं थे, इसलिए उनको इसकी बड़ी तकलीफ थी कि खलीफा उनको नामजद कर दिया गया, और इसकी वजह से वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते थे। अब यहाँ ये एक मसला हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज अब्दुल मलिक की औलाद में से भी नहीं थे, और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की औलाद में से भी नहीं थे, और इनके बाहर से, यानी अब्दुल मलिक की औलाद के बाहर से दूसरे खानदान से, जो मरवान का खानदान था, उस खानदान से उमर बिन अब्दुल अजीज को खलीफा नामजद कर दिया गया, और इस तरह से उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बन गए। अब खलीफा बनने के बाद तरीका यही था उस जमाने में कि सबसे पहले खलीफा जो है तकरीर करता था और लोगों को अपनी खिलाफत के ताल्लुक से बताता था। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह ने भी खलीफा बनने के बाद जो तकरीर की है लोगों के दरमियान, वो तकरीर, उनका वो खुतबा इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आपके सामने पेश होगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसके बाद हमारी तज़किया की क्लास होगी 2 मिनट के बाद। 2 मिनट इंतज़ार कीजिए।